السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ دیکھنا سنیے آفیشیل رضوی ورلڈ، میں ہوں دلبر حسین رضوی۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب تلبیس الجہمیہ میں یہ کہا ہے کہ ائمہ کرام کا کوئی ارشاد اس بات پر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات عرش پر موجود ہے یا نہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کے استوا کے بارے میں کوئی بھی ائمہ کرام سے فرمان صادر نہیں ہوا ہے، اور یہ موجود نہیں ہے نہ اس کے اس بات پر نہ اس کے نفی پر۔ اب آئیے میں اس کے اس جھوٹ کا کیسے پردہ فاش کرتا ہوں۔ امام اہل سنت امام ابو الحسن اشعری نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے ساتھ کوئی فعل فرمایا جس کا نام استوا رکھا، جیسے زید عمر کے ساتھ افعال فرمایا اور اس کا نام نعمت و رزق وغیرہ رکھے۔ اس فعل استوا کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس کے افعال میں مخلوق کے ساتھ ملنا، جلنا، چھونا، لگا ہوا ہونا، حرکت کرنا جیسے کوئی فعل نہیں ہے، اور اس کے فعل اور استوا کے فعل ہونے پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر عرش پر استوا کیا، تو معلوم ہوا کہ استوا حادث ہے، پہلے نہ تھا، اور حدوث افعال میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات حدوث سے پاک ہے، تو ثابت ہوا ہے کہ استوا اللہ تعالیٰ کی کوئی ذاتی صفت نہیں ہے بلکہ اس کے افعال میں سے ہے۔ اس کے افعال میں سے ایک فعل ہے جس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ یعنی امام ابو الحسن اشعری نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کی طرف استوا فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں سے ہے۔ اور بہقی نے اس کو اسماء اور صفات میں ذکر کیا۔ ابن تیمیہ نے کیا کہا کہ استوا کے متعلق ہمیں ائمہ کرام کے اقوال میں سے کوئی قول نہیں ملا، اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اور اسماء اور صفات میں اس کا دو مرتبہ ذکر فرمایا اور تمام ائمہ کا قول بیان فرمایا۔ تو حضرت محترم، اللہ تبارک و تعالی بیٹھنے، جاگنے، سونے، کھانے، پینے، بلکہ یہ کہیے مخلوق جن تمام چیزوں کا محتاج ہے اور جن تمام صفتوں سے متصف ہے، ان تمام صفتوں سے اللہ تبارک و تعالی بری و منزہ ہے، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زمین و زمان، مکین و مکان، کھانا پینا، سونا، چڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، ان تمام صفات، جاگنا، سونا، ان تمام صفات سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں شیبہ نہیں دیتی۔ اور ابن تیمیہ نے تلبیس الجہمیہ میں ائمہ کرام کے اقوال کو یہ کہا کہ کسی بھی ائمہ کا قول نہیں ہے، جھوٹ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو عرش پر بیٹھنے والا قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ناپاک مردود اہل حدیث کے امام سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علیہ